بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ترکیہ نے امریکہ کے ساتھ $23 بلین کے F-16 لڑاکا طیاروں کے سودے میں کمی کر دی۔ ترک وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ترکیہ نے امریکہ سے $23 بلین کے لڑاکا طیاروں کے حصول کے طے شدہ سودے میں کمی کر دی ہے اور اپنے موجودہ بیڑے کو جدید بنانے کے لیے 79 کٹس کی خریداری ختم کر دی۔ ایک طویل تاخیر کے بعد نیٹو کے رکن ترکیہ نے اس سال کے شروع میں امریکہ سے 40 F-16 لڑاکا طیارے اور اپنے موجودہ F-16 طیاروں کے لیے 79 جدید کٹس کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔ سعودی عرب نے غزہ اور لبنان میں فائر بندی کے لیے عالمی برادری سے حرکت میں آنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اٹلی میں G7 کے ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد شراکتوں کو مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے غزہ اور لبنان کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داری قبول کرے اور فوری جنگ بندی، بنا پابندیوں کے امداد کی وصولی اور دو ریاستی حل کے ذریعے آزاد فلسطینی ریاست پر کام کرنے کے لیے وہ حرکت میں آئے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کیمبرج یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کیمبرج یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاج کیا۔ لندن سے برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کیمبرج فار فلسطین نامی گروپ نے یونیورسٹی کی بلڈنگ گرینچ ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق گروپ کا دعویٰ ہے کہ یونیورسٹی اسلحہ کی اس صنعت میں سرمایہ کاری کا جائزہ لینے کے معاہدوں پر عمل نہیں کرے گی۔ کیمبرج یونیورسٹی نے اس حوالے سے کہا کہ پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلڈنگ پر قبضہ ناقابل قبول ہے۔ یونیورسٹی کے گرینچ ہاؤس میں انتظامی امور اور مالی معاملات نمٹائے جاتے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا آغاز، امریکی صدر کا خیر مقدم۔ امریکہ کی سرپرستی میں ہونے والے سیز فائر معاہدے کے مطابق اسرائیل 60 روز میں جنوبی لبنان سے اپنی فورسز کو واپس بلائے گا اور حزب اللہ کے زیر کنٹرول علاقے کا کنٹرول لبنانی حکومت سنبھالے گی۔ معاہدے کے مطابق حزب اللہ اپنے جنگجو اور اسلحے کو دریائے لیتانی سے ہٹائے گی۔ اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حزب اللہ نے جنگ بندی کی تجویز مان لی ہے۔ معاہدے کو دشمنی کے مستقل خاتمے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حزب اللہ سے جنگ بندی معاہدہ، نیتن یاہو کے حامی اپنی حکومت پر برس پڑے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ سے 13 ماہ سے جاری جھڑپیں روکنے کے حوالے سے کیے جانے والے جنگ بندی معاہدے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حامی بھی ان سے شدید خفا ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ نے امریکہ کی زیر قیادت جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت اسرائیلی فورسز 60 روز میں جنوبی لبنان سے واپس جائیں گی، جبکہ حزب اللہ بھی دریائے لیتانی سے اپنے جنگجو اور اسلحے کو ہٹا کر جنوبی لبنان کا قبضہ لبنانی فورسز کے حوالے کرے گا۔ ایران کی طرف سے لبنان میں اسرائیل حزب اللہ جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بدھ کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا، ایران لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اسرائیل اور ایرانی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے درمیان بدھ کی صبح سے جنگ بندی کا نفاذ عمل میں آیا ہے، جب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ فری کین نے امریکہ اور فرانس کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کو قبول کر لیا ہے۔ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد بیروت کے طول و عرض میں گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ معاہدے میں اسرائیل کے لیے نقل و حرکت کی کوئی آزادی نہیں ہوگی۔ لبنانی وزیر دفاع۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے بعد لبنان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت ان کے ملک میں اسرائیل کے لیے نقل و حرکت کی آزادی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے دوران اس کی نقل و حرکت کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس سے پہلے ایک بیان میں کہا کہ جو معاہدہ طے پایا ہے وہ دونوں فریقین کا اپنے دفاع کا حق ہے۔
ہم غزہ کو فتح کر سکتے ہیں اور ہمیں لازمی طور پر ایسا کرنا چاہیے، اسرائیل نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی انتہا پسند جماعت کے رہنما اور نتن یاہو کی مخلوط حکومت کے وزیر سموٹریچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر قبضہ کر کے فلسطینی آبادی سے کہنا چاہیے کہ وہ رضاکارانہ طور پر علاقہ خالی کر دیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی تنظیم یشا کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جنوبی کوریا میں ریکارڈ برف باری، 200 سے زائد پروازیں معطل۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں شدید برف باری کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے، جبکہ 200 سے زائد پروازیں اور 700 فیری سروسز کو بھی معطل کرنا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مشرقی ہائی ویز پر ٹریفک حادثات میں 2 افراد جان سے گئے، جبکہ عمارتوں، تعمیراتی سائٹ سے گرنے والے ملبے سے متعدد راہگیر زخمی ہو گئے۔ ٹرمپ کی دھمکی پر چین اور کینیڈا نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیر کے روز دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے روز سے ہی میکسیکو، کینیڈا اور چین سے آنے والی تمام درآمدات کسٹم ڈیوٹی عائد کر دیں گے۔ اس بیان کے رد عمل میں منگل کے روز چین نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی تجارتی جنگ میں کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ چین یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کا اقتصادی اور تجارتی تعاون فریقین کے لیے فطری طور پر فائدہ مند ہوگا، جبکہ کینیڈا نے بھی ٹرمپ کو یاد دہانی کروائی ہے کہ اس کا امریکہ کے لیے توانائی کی ترسیل میں کتنا بنیادی کردار ہے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی Su-35 لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ ایران پہنچ چکی ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق فارسی زبان کے ایک چینل نے ٹیلی گرام پر اطلاع دی ہے کہ روسی سخوئی طیارے مغربی ایران کے ہمدان گورنریٹ کے فضائی اڈے پر پہنچا دیے گئے، جبکہ اسرائیلی میڈیا ذرائع نے بھی سخوئی 35 لڑاکا طیاروں کے پہلے اسکواڈرن کی ایران کو ترسیل کے بارے میں متضاد رپورٹوں کی بات کی ہے، جبکہ ایرانی ویب سائٹ مڈل ایسٹ اسپیکٹر نے سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی تصاویر شائع کر دیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ہمدان گورنری میں ایئر بیس پر سخوئی 35 جنگجو طیاروں کے لیے 4 مضبوط بنکرز قائم کیے گئے ہیں اور 4 دیگر بنکرز زیر تعمیر ہیں۔ لبنان جنگ بندی کے بعد غزہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ حماس غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات فلسطینی گروپ کے ایک سینئر اہلکار نے لبنان میں ہونے والی جنگ بندی کو سراہتے ہوئے کہی۔ حماس کے اہلکار نے AFP کو بتایا، ہم نے مصر، قطر اور ترکیہ میں ثالثین کو آگاہ کر دیا ہے کہ حماس جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک سنجیدہ معاہدے کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے اسرائیل پر معاہدے میں رکاوٹ پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ شام کے دیہاتوں پر اسرائیل کے جارحانہ حملے جاری۔ شام میں اسرائیلی جارحانہ حملوں کی زد میں 2 مزید دیہات آ گئے۔ سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ اسرائیلی جارحیت شام کے صوبے حمص کے شمال اور مغربی علاقوں میں کی گئی ہے۔ اس سے پہلے شام کے ریاستی ٹی وی نے حمص شہر کے نزدیک دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، تاہم ان دھماکوں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں احتجاج اور فوج کی تعیناتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں انتونیو گوتریس۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نائب ترجمان کے ذریعے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں احتجاج اور فوج کی تعیناتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ مظاہرین اور فورسز سے پرسکون رہنے اور تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کسی بھی تشدد کی مذمت کرتا ہے۔ آسٹریلیا دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا بل منظور کر لیا۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ جہاں اس کے فوائد ہیں وہیں اس کے کئی نقصانات بھی ہیں، بالخصوص غیر مستند مواد کے حوالے سے۔ یہ کم عمر افراد کے لیے یہ کسی تباہی سے کم نہیں۔ کراچی کی تاجر برادری کا نئی ایئر لائن بنانے کا اعلان۔
نیوز رپورٹ کے مطابق ایئر لائن کراچی کے نام سے نئی فضائی کمپنی کراچی کی تاجر برادری کی جانب سے بہت جلد متعارف کروائی جا رہی ہے۔ نئی ایئر لائن کے نام ایئر کراچی کو SECP نے بھی رجسٹرڈ کر لیا ہے۔ FPCCI کے سابق سینئر نائب صدر حنیف گوہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایئر کراچی کے لائسنس کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست ارسال کر دی گئی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ۔ رواں مالی سال اب تک گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران الیکٹرک گاڑیوں کی مانگ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق بسوں ٹرکوں کی فروخت میں 82%، جیپوں پک اپ میں 60%، جبکہ رکشوں موٹر سائیکلوں میں 23.4% اضافہ ہوا۔ شرح سود میں کمی اس اضافے کی ایک وجہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کے سینئر ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی، علاقائی استحکام کے لیے اقدامات اور دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے باہمی اعتماد بڑھانے اور تعاون پر زور دیا۔ روزگار کے لیے متحدہ عرب امارات جانے والے پاکستانیوں پر پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی نئی شرط لاگو۔ روزگار کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات جانے والے پاکستانیوں پر اب پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی نئی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ یہ اقدام شکایات کی روشنی میں سامنے آیا۔ بیورو آف امیگریشن نے متحدہ عرب امارات امپلائمنٹ ویزے کے لیے نئی شرائط لاگو کر دی ہیں۔ لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے نئے چانسلر کا انتخاب ہو گیا۔ لارڈ ہیگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے نئے چانسلر منتخب ہو گئے۔ لارڈ ولیم ہیگ آئندہ برس کے آغاز میں 10 برس کے لیے چانسلر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔